السلام علیکم ویورز. سبجیکٹ کمپیوٹر نیٹورک لیکچر 4. واٹ آر نیٹورک ٹپالوجیز. نیٹورک ٹپالوجیز کیا ہوتی ہیں اور اس کی کتنی ٹائپس ہیں اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے لیکچر 1 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیٹورک کیا ہوتا ہے. جب دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹر آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں اور وہ کمیونیکیشن کرتے ہیں تو وہ ایک نیٹ ورک کریٹ ہوتا ہے. تو نیٹ ورک کے ساتھ جب ہم کمپیوٹرز کو مختلف طریقوں سے جوڑتے ہیں، مختلف لے آؤٹ سے جوڑتے ہیں، چاہے وہ فزیکل ہیں چاہے وہ لاجیکل ارینجمنٹس ہیں، تو وہ کیا کہلاتی ہیں؟ نیٹ ورک ٹپالوجی کہلاتی ہیں. تو اس کی ڈیفینیشن سمپل کیا ہوگی کہ ٹپالوجی ریفر ٹو فزیکل اور لاجیکل ارینجمنٹس آف نیٹ ورک. نیٹ ورک کے اندر جو ہم فزیکل اور لاجیکل ارینجمنٹس کرتے ہیں کمپیوٹر کی، وہ کیا کہلاتی ہے؟ نیٹ ورک ٹپالوجی کہلاتی ہے. تو جو فزیکل ارینجمنٹ ہوتی ہے وہ فزیکل ٹپالوجی کہلاتی ہے. تو یہاں پہ کچھ فزیکل ٹپالوجیز کو ڈسکس کرتے ہیں. دا فرسٹ ون از سنگل نوڈ، بس ٹپالوجی، اسٹار ٹپالوجی، رنگ ٹپالوجی، میش ٹپالوجی، ٹری ٹپالوجی، اینڈ لاسٹ از ہائیبریڈ نیٹ ورک یا ہائیبریڈ ٹپالوجی. فرسٹ ون از سنگل نوڈ ٹپالوجی. جیسا کہ یہ ٹپالوجی نام سے ظاہر ہے، سنگل نوڈ ٹپالوجی. تو نوڈ کسے کہتے ہیں؟ نوڈ ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک کمپیوٹر سسٹم ہوتا ہے جو کہ نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. تو ایسے سسٹم جو نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں ان کو نوڈز بولا جاتا ہے. جب ایک سنگل کمپیوٹر یا ایک پرسنل کمپیوٹر سرور کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے مختلف ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے، تو ایسی ٹپالوجی کو سنگل نوڈ ٹپالوجی کہا جاتا ہے، یا پھر اس کو ڈم ٹرمینل کہتے ہیں. تو اس طرح کی ڈیوائسز سرور کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہیں، کنیکٹ ہوتی ہیں، اور یہ نیٹ ورک سنگل ڈیوائس پہ مشتمل ہوتا ہے. اس کی ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈیوائس جو ہے وہ ایک سرور کے ساتھ کنیکٹ ہے اور سرور کے ساتھ مختلف آپریشنز کیے جا رہے ہیں. تو اس طرح کی ٹپالوجی کو سنگل نوڈ ٹپالوجی کہا جاتا ہے. آئیے اس ٹپالوجی کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیجز دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اس کے ایڈوانٹیجز کون کون سے ہیں کہ ایزی ٹو انسٹال، کانفیگر اینڈ مینیج. اس طرح کی ٹپالوجی کو آپ آسانی سے مینیج کر سکتے ہیں، آسانی سے انسٹال کر سکتے ہیں. اور سیکنڈ ہے لیسٹ ایکسپینسو، کم خرچہ ہے کیونکہ آپ نے ایک سسٹم کو اٹیچ کرنا ہوتا ہے سرور کے ساتھ، تو آپ کو زیادہ سسٹم کی ضرورت نہیں پڑتی اور مہنگے سسٹم کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، جس کی وجہ سے یہ لیسٹ ایکسپینسو ہے. تیسرا اس کا کیا ایڈوانٹیج ہے کہ سنگل کیبل از ریکوائرڈ. اس طرح کے نیٹ ورک کو کنیکٹ کرنے کے لیے صرف ایک ہی وائر کی ضرورت ہوتی ہے. اب اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کو دیکھتے ہیں. پہلا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے کہ نیٹ ورک کنسسٹ آف سنگل ڈیوائس. ٹھیک ہے، اس طرح کا جو نیٹ ورک ہوتا ہے وہ سنگل ڈیوائس پہ مشتمل ہوتا ہے. ہم ایک سے زیادہ ڈیوائسز نہیں لگا سکتے، ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا کیا ہے، ڈمپ ٹرمینل از ڈیپینڈنٹ آن سرور. اور جو ڈمپ ٹرمینل ہوتا ہے وہ کس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے؟ سرور پہ. اگر سرور اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا چاہے گا تب ہی یہ کمیونیکیشن ایک دوسرے سے کر پائیں گے، ادروائز وہ کمیونیکیشن نہیں ہوگی یا وہ کنیکشن اسٹیبلش نہیں رہے گا. اس کے بعد ہے بس ٹپالوجی. اس کے اندر آل ڈیوائسز آر کنیکٹڈ ٹو اے کامن کیبل کالڈ ٹرنک یا بس. تو یہ ایک ایسا نیٹ ورک ٹپالوجی ہے جس میں تمام کمپیوٹر یعنی کہ تمام ڈیوائسز یا تمام نوڈز کنیکٹ ہوتے ہیں ایک ہی کیبل کے ساتھ. تو اس طرح کے کیبل کو بس بھی کہتے ہیں اور ٹرنک بھی کہا جاتا ہے. اور اس طرح کی ٹپالوجی میں میکسیمم جو لینتھ ہوتی ہے کیبل کی وہ 200 میٹر تک ہوتی ہے. یعنی کہ 200 میٹر تک آپ کیبل کو استعمال کر سکتے ہیں اور ڈیوائسز کو آپس میں کنیکٹ کروا سکتے ہیں اس کیبل سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کتنی ڈیوائسز کو بس ٹپالوجی میں کنیکٹ کرا سکتے ہیں. تو میکسیمم آف
30 ڈیوائسز پر سیگمنٹ. ایک سیگمنٹ یعنی کہ ایک حصے کے بعد آپ 30 ڈیوائسز کو کنیکٹ کرا سکتے ہیں. تو جتنے سیگمنٹ زیادہ بنائیں گے آپ کیبل کی لینتھ کے، تو اتنے ہی زیادہ ڈیوائسز کو آپ کمیونیکیٹ کرا پائیں گے. اس کی ڈائیگرام میں آپ دیکھیں کہ ایک درمیان میں وائر یوز کی ہوئی ہے جس کے ساتھ تمام ڈیوائسز کنیکٹ ہیں. اس وائر کو بس بولا جاتا ہے یا ٹرنک بھی بولا جاتا ہے. اور لاسٹ میں اس کے ایک ٹرمینیٹر یوز ہوتا ہے. ٹرمینیٹر مختلف سیگمنٹس کو جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اگر آپ نے 2 سیگمنٹ یوز کیے ہیں تو آپ درمیان میں ایک ٹرمینیٹر کا استعمال کریں گے. اس ٹپالوجی میں سرور ایک سائڈ پہ ہوتا ہے اور ڈیوائسز مختلف سائڈ پہ یا مختلف پوزیشن پہ ہوتی ہیں. اور اس طرح کی ٹپالوجی میں بہتر کمیونیکیشن کے لیے 50 اوم ٹرمینیٹر کو استعمال کیا جاتا ہے. ڈیوائسز آر ناٹ رسپانسیبل فار ڈیٹا ٹرانسمیشن. اور ڈیوائسز جو ہوتی ہیں وہ ڈیٹا ٹرانسمیشن کے لیے رسپانسیبل نہیں ہوتی جب تک کہ سرور کی طرف سے کوئی ہدایات جاری نہ کی جائے. نمبر آف کولیشنز آر مور. اب یہاں پہ ایک ورڈ یوز ہوا ہے کولیجن کہتے ہیں تصادم کو. اب یہاں پہ تصادم کا کیا مطلب ہوگا؟ کیونکہ ایک ہی وائر کو استعمال کر کے تمام کمپیوٹر آپس میں کمیونیکیشن کرتے ہیں تو اس ایک وائر سے کافی مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایک ٹائم میں جب 2 یا 2 سے زیادہ کمپیوٹر آپس میں سینڈ اور ریسیو کر رہے ہوتے ہیں ڈیٹا کو، تو اس وقت جو ہے کولیجن آ کر ہوتا ہے. اور اگر آپ نے زیادہ ڈیوائسز کو ایڈ کرنا ہے اس ٹپالوجی میں تو آپ ڈیزی چین میتھڈ کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسا میتھڈ ہوتا ہے جس میں ہم مختلف کمپیوٹر کو، مختلف ڈیوائسز کو ایک سیکوینس کے ساتھ کمیونیکیٹ کراتے ہیں، یہ ایک چین کے ساتھ کمیونیکیٹ کراتے ہیں. تو یہ چین کیسے کریٹ ہوتا ہے؟ اس میں ہائی پرائورٹی والے جتنی بھی ڈیوائسز ہوتی ہیں وہ پہلے آتی ہیں، پھر اس کے بعد اس سے لو پرائورٹی، پھر اس کے بعد اس سے لو پرائورٹی. تو اس طرح کا جو میتھڈ ہے اس کو ڈیزی چین میتھڈ بولا جاتا ہے. اب اس کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیجز پڑھتے ہیں. فرسٹ ایڈوانٹیج اس کا ہے کہ انسٹالیشن آف ڈیوائسز ایزی. اس کے اندر ایک ہی وائر یوز ہوتی ہے تو ہم آسانی سے ڈیوائسز کو کنیکٹ کرا سکتے ہیں. ریکوائرڈ لیس کیبل کمپیئر ٹو اسٹار ٹپالوجی. نیکسٹ ہم اسٹار ٹپالوجی پڑھیں گے تو پھر آپ بھی اس کا موازنہ کریے گا کہ کس طرح سے لیس یعنی کہ کم کیبل استعمال ہوتی ہے بس ٹپالوجی کے اندر. لیس ایکسپینسو اینڈ ورکس بیٹر فار اسمالر نیٹ ورک. اگر کوئی چھوٹا نیٹ ورک آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ کم خرچ ہے، کم ایکسپینسو ہے اور ایک بہتر آپ کو پرفارمنس بھی دیتا ہے. اس کے بعد اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. ایف بیک بون بریکس انٹائر نیٹ ورک گیٹس ڈاؤن. اگر یہ درمیان والی کیبل جسے ہم بس بولتے ہیں اگر یہ بریک ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے تو پورے کا پورا نیٹ ورک کام نہیں کرے گا، کیونکہ ایک ہی وائر کے ساتھ پورا نیٹ ورک کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. اگر یہ وائر ہی خراب ہو گئی تو وہ کمیونیکیشن برقرار نہیں رہے گی. ڈیفیکلٹ ٹو آئسولیٹ پرابلم. اس کے اندر پرابلم کو سالو کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ایک ہی وائر کے ساتھ بہت سارے کمپیوٹر کنیکٹ ہوتے ہیں تو سرور کو یہ سمجھنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے کہ کون سے نمبر والے کمپیوٹر میں کون سا پرابلم آ کر ہے. اور اس ٹپالوجی کے اندر ہم لمیٹڈ نمبر آف ڈیوائسز کو استعمال کرتے ہیں. مطلب اس طرح کی ٹپالوجی میں لمیٹڈ ڈیوائسز استعمال ہوتی ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ٹپالوجی ہے اسٹار ٹپالوجی. اس ٹپالوجی میں ہر ایک ڈیوائس ایک سینٹرل ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے، یعنی کہ ہر ایک کمپیوٹر، ہر ایک نوڈ ایک سینٹرل ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. اور اس سینٹرل ڈیوائس کو کیا بولا جاتا ہے؟ ہب بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، HUB ہب. ہب ایک ڈیوائس ہے، اس کو ہم آگے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اور ہب کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے کیبلز کی ضرورت پڑتی ہے. اور اس ٹپالوجی میں جب ایک کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کو ڈیٹا سینڈ کرتا ہے
تو وہ ہب کے ذریعے ہی ڈیٹا پاس ہوتا ہے۔ سارا دار و مدار ایک سینٹرل ڈیوائس کے اوپر ہوتا ہے جس کو ہب بولا جاتا ہے۔ اگر ہب ٹھیک ہے تو کمیونیکیشن آپ کر سکتے ہیں، اگر ہب ٹھیک نہیں ہے تو کمپیوٹر کی یا ڈیوائسز کی آپس میں کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی۔ تو نیکسٹ اس کے ایڈوانٹیج پڑھتے ہیں اسٹار ٹپالوجی کے۔ ایڈوانٹیج کون کون سے ہیں؟ ایزی ٹو انسٹال، کانفیگر، مینیج اینڈ ایکسپینڈ۔ کہتے ہیں کہ ہم آسانی سے انسٹال کر سکتے ہیں۔ کس طرح؟ کیونکہ جو بھی نیا کمپیوٹر اٹیچ کرنا ہو وہ ہم ہب کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے بعد کانفیگر کرنا، اس کو مینیج کرنا اینڈ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی کمپیوٹر بڑھانا ہے ہم نے نیٹ ورک کے ساتھ تو اس کو ہم ہب کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے، تو ہب کے ساتھ اٹیچ کرنے سے وہ کمپیوٹر بھی نیٹ ورک میں آ جائے گا بغیر کسی رکاوٹ کے، وہ بھی اس نیٹ ورک کا حصہ بن جائے گا۔ اس میں سینٹرلائز مینجمنٹ ہوتی ہے کیونکہ سارا دار و مدار ہب پہ ہوتا ہے، تو ہب ہی مینیج کر رہا ہوتا ہے ہول نیٹ ورک کو۔ اگر کوئی ڈیوائس آپ ایڈ کر رہے ہیں یا ریموو کر رہے ہیں تو اس کا اثر پورے نیٹ ورک کے اوپر نہیں پڑتا۔ اس کے بعد اس کے ڈس ایڈوانٹیج ہیں ریکوائر مور کیبل۔ جب بھی آپ کو نیا کمپیوٹر ساتھ ایڈ کرنے لگیں گے تو آپ کو کیبل کی ضرورت پڑے گی۔ فیلر آف ہب افیکٹ انٹائر نیٹ ورک۔ اگر آپ کا ہب خراب ہو جاتا ہے تو پورے کا پورا نیٹ ورک بریک ڈاؤن ہو جائے گا، اور اس طرح کا نیٹ ورک مور ایکسپینسو ہوتا ہے کیونکہ ہب بھی ایک ڈیوائس ہے، وہ کافی مہنگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی نیو ڈیوائسز آپ کنیکٹ کریں گے، اس کے ساتھ جتنے کمپیوٹر کنیکٹ کریں گے، نوڈس کو کنیکٹ کریں گے، تو ایکسپینس آپ کا بڑھتا جائے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹپالوجی ہے رنگ ٹپالوجی۔ رنگ ٹپالوجی کو آپ پہلے ڈائیگرام میں دیکھیں کہ ہر ایک کمپیوٹر اپنے سے اگلے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے، اور لاسٹ والا جو ہے وہ فرسٹ ون کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ تو اس نیٹ ورک میں، اس ٹپالوجی میں کیا ہوتا ہے، ڈیوائسز آر کنیکٹڈ ان اے کلوزڈ لوپ، ایک لوپ کی شیپ میں آپس میں کنیکٹ ہوتی ہیں، اور آل ڈیوائسز ہیو ایکول ایکسیس ٹو میڈیا، اور آل ڈیوائسز ایکولی جو ہیں وہ ایکسیس کرتی ہیں۔ ڈیوائسز ویٹ فار اٹس ٹرن ٹو ٹرانسمٹ۔ اگر ایک ڈیوائس نے تیسری ڈیوائس کو ڈیٹا سینڈ کرنا ہے تو وہ پہلے دوسری کو بھیجے گا اور پھر تیسری جو ہے وہ اس کو ریسیو کر پائے گی۔ تو اس طرح ڈیوائسز تھوڑا ویٹ کرتی ہیں کمیونیکیشن کے لیے، ڈیٹا کو ٹریول کرانے کے لیے۔ اور موسٹ کامن ٹائپ از ٹوکن رنگ، اور یہ ٹوکن رنگ کی ایک کامن ٹائپ ہے۔ ٹوکن رنگ کو بھی ہم آگے ایک لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ رنگ ٹپالوجی کے ایڈوانٹیج پڑھتے ہیں یہاں پہ۔ ڈیٹا ٹریول ایٹ گریٹر سپیڈ۔ تو ڈیٹا کی ٹریول سپیڈ جو ہوتی ہے اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کمپیوٹر اپنے سے اگلے کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، تو درمیان میں کسی قسم کی کولیجن نہیں ہوتی۔ پہلا دوسرے کو سینڈ کرتا ہے، دوسرا تیسرے کو، تو وہ ایک سپیڈ کے ساتھ ڈیٹا سینڈ ہوتا ہے۔ نو کولیشن، کوئی تصادم نہیں ہوتا، اور ہینڈل لارج والیوم آف ٹریفک، زیادہ سے زیادہ ڈیٹا آپ سینڈ بھی کر سکتے ہیں اس میں۔ اس کے ڈس ایڈوانٹیج کیا ہیں؟ مور کیبلنگ از ریکوائرڈ کمپیئر ٹو بس۔ اس میں زیادہ سے زیادہ کیبلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، کس کی نسبت؟ بس ٹپالوجی کی نسبت۔ ون فالٹی ڈیوائس افیکٹ دا انٹائر نیٹ ورک۔ اگر ایک ڈیوائس خراب ہو جاتی ہے تو پورے نیٹ ورک کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ فار ایگزامپل کوئی ایک کمپیوٹر بھی خراب ہو جاتا ہے تو سارے جتنے بھی اس نیٹ ورک کے اندر کمپیوٹر ہوتے ہیں ان پہ افیکٹ پڑتا ہے۔ اور ایک اور افیکٹ کون سا ہے؟ کوئی آپ نئی ڈیوائس اس میں ایڈ کر رہے ہیں تو بھی اس نیٹ ورک پہ افیکٹ پڑتا ہے، کیونکہ جب کوئی نئی ڈیوائس ایڈ کریں گے تو پورے کا پورا نیٹ ورک نہیں کرے گا اس وقت۔ اس کے بعد ایک اور ہے ڈوئل رنگ نیٹ ورک، یہ بھی اسی کی ایک قسم ہے۔ ڈوئل رنگ نیٹ ورک ٹپالوجی کنسسٹ آف ٹو انڈیپینڈنٹ پرائمری اینڈ سیکنڈری رنگز۔ اس کے اندر دو رنگز یوز ہوتی ہیں، یعنی کہ دو وائر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سیکنڈری رنگ از ریڈنڈنٹ یوزڈ اونلی وین پرائمری اسٹاپ فنکشن۔ جب پرائمری اپنا فنکشن اسٹاپ کر دیتی ہے، جب پرائمری رنگ جو ہے یا پرائمری وائر جو ہے وہ اپنا فنکشن روک دیتی ہے کسی وجہ سے، تو سیکنڈری پھر وہاں پہ اپنا کام سٹارٹ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، ایز اے ہیلپنگ وہاں پہ یوز کی جاتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹپالوجی ہے میش ٹپالوجی۔ تو میش کسے کہتے ہیں؟ میش کہتے ہیں جال کو۔
اس نیٹ ورک میں، اس ٹپالوجی میں ہر ایک کمپیوٹر اپنے سے دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، اور تیسرے کے ساتھ بھی، چوتھے کے ساتھ بھی، مطلب کہ ہر ایک کمپیوٹر ہر ایک دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. یوزڈ ان وائڈ ایریا نیٹ ورک ٹو انٹر کنیکٹ لوکل ایریا نیٹ ورک. اس کو ہم وائڈ ایریا نیٹ ورک کے اندر استعمال کرتے ہیں. ایوری ڈیوائس از کنیکٹیڈ ٹو ایوری ادر ڈیوائس. ہر ایک ڈیوائس ہر ایک دوسری ڈیوائس سے کنیکٹ ہوتی ہے. یوز روٹرز ٹو ڈیٹرمائن دا بیسٹ پاتھ آف کمیونیکیشن. اور اس طرح کی ٹپالوجی میں بیسٹ پاتھ کو منتخب کرنے کے لیے، کمیونیکیشن پاتھ کو منتخب کرنے کے لیے درمیان میں روٹر کا استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے میش ٹپالوجی کی دو ٹائپس ہیں، فل میش ہے اور ایک پارشیل میش. فل میش میں آل ڈیوائسز آپس میں کمیونیکیشن کر سکتی ہیں، اور پارشیل میش میں کیا ہوتا ہے، سم ڈیوائسز آر کنیکٹیڈ ٹو اونلی دوز ود ہوم دے آر ایکسچینج موسٹ آف ڈیٹا. ایسی ڈیوائسز جنہوں نے زیادہ سے زیادہ ڈیٹا ایکسچینج کرنا ہو تو جسٹ اس ٹپالوجی میں، جو پارشیل میش ٹپالوجی ہے، اس میں جسٹ وہی ڈیوائسز کام کرتی ہیں جو زیادہ سے زیادہ پرفارمنس دے رہی ہوتی ہیں، یا جنہوں نے زیادہ سے زیادہ ڈیٹا پرفارم کرنا ہو. اب میش ٹپالوجی کے ایڈوانٹیجز کو پڑھتے ہیں. امپروو فالٹ ٹالرنس. اس کے اندر کوئی بھی اگر فالٹ آ جائے تو اس کو آسانی سے سالو کیا جا سکتا ہے. فیلر آف ون لنک ڈز ناٹ افیکٹ انٹائر نیٹ ورک. اگر کوئی بھی لنک یہاں پہ فیل ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، تو پورے نیٹ ورک پہ اثر نہیں پڑتا. یہ اس کے ہم ایڈوانٹیج پڑھ رہے ہیں. سینٹرلائزڈ مینجمنٹ از ناٹ ریکوائرڈ. اس میں درمیان میں کوئی مینجمنٹ نہیں ہوتی سینٹرلائز. جیسے اس کے اندر ہم نے اسٹار ٹپالوجی میں ہب کو پڑھا تھا کہ وہ سینٹرلائز مینجمنٹ کہلاتی ہے، تو اس کے اندر کوئی ایسی مینجمنٹ نہیں ہوتی. اس کے بعد ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے، ڈیفیکلٹ ٹو انسٹال اینڈ مینیج. اس کو انسٹال اور مینیج کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. ایچ لنک فرام ون ڈیوائس ٹو ادر ریکوائرڈ انڈیویجول این آئی سی. اگر آپ نے ایک لنک سے دوسرے لنک کی طرف جانا ہے، یعنی کہ ایک لنک کو دوسری ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ کرنا، تو اس کے لیے آپ کو این آئی سی یعنی کہ نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ کی ضرورت پڑتی ہے. ویری مچ ایکسپینسو. یہ بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے نیکسٹ ٹپالوجی، ٹری ٹپالوجی. ٹری ٹپالوجی کنیکٹ گروپ آف اسٹار نیٹ ورک. یہ بس ٹپالوجی اور اسٹار ٹپالوجی سے مل کے بنتا ہے. ڈیوائسز آر وائر ٹو روٹ ہب. اور اس کے اندر جتنی بھی ڈیوائسز استعمال ہوتی ہیں، کنیکٹ ہوتی ہیں، وہ ایک ہب کو استعمال کرتی ہیں. روٹ ہب از کنیکٹیڈ ٹو سیکنڈ لیول ڈیوائسز. اور روٹ ہب جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے سیکنڈ لیول ڈیوائسز کو. لویسٹ لیول ڈیوائسز آر سمالر کمپیوٹر. یعنی کہ ایسے کمپیوٹر جو کم سپیڈ رکھتے ہوں اور کم میموری رکھتے ہوں، تو ان کو لویسٹ لیول ڈیوائسز کہا جاتا ہے، اور سمالر کمپیوٹر بھی کہا جاتا ہے. تو نیکسٹ ہم اس کے ایڈوانٹیجز پڑھتے ہیں. ایزی ٹو ایڈ نیو ڈیوائسز. اس طرح کی ٹپالوجی میں ہم نئی ڈیوائس کو آسانی سے ایڈ کر سکتے ہیں. پوائنٹ ٹو پوائنٹ وائرنگ فار ایچ ڈیوائسز. اور ہر ایک ڈیوائسز کے لیے پوائنٹ ٹو پوائنٹ وائرنگ کی جاتی ہے. پوائنٹ ٹو پوائنٹ وائرنگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کسی قسم کی کولیجن نہیں ہوتی. فالٹ ڈیٹیکشن از ایزی. اس کے اندر فالٹ کو بھی آسانی سے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے. کیونکہ ہم نے پڑھا تھا، ہم اسٹار ٹپالوجی میں بھی فالٹ کو آسانی سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، تو یہ بھی اسی کی ایک قسم ہے، اسی سے مل کے بنی ہے. ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے، ڈیفیکلٹ ٹو کنفیگر. اس کو مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. ایف بیک بون بریک انٹائر نیٹ ورک گوز ڈاؤن. اگر بیک بون کیبل جو ہے وہ بریک ہو جائے، درمیان میں جو کیبل استعمال ہو رہی ہے جس کے ساتھ ہب کنیکٹ ہوتے ہیں، اگر وہ بریک ہو جائے، خراب ہو جائے، تو پورے کا پورا نیٹ ورک خراب ہو جاتا ہے. اور مور ایکسپینسو، یہ زیادہ مہنگی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہب استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد لاسٹ ٹپالوجی ہمارے پاس ہے ہائبرڈ ٹپالوجی. کمبائنز ٹو اور مور ڈفرینٹ فزیکل ٹپالوجی. دو یا دو سے زیادہ جب آپ ٹپالوجیز کو استعمال کر کے کوئی ایک ٹپالوجی بناتے ہیں، تو اس طرح کی ٹپالوجی کو ہائبرڈ ٹپالوجی کہا جاتا ہے. تو کامنلی اسٹار بس اور اسٹار رنگ کو ملا کے ہائبرڈ ٹپالوجی بنائی جاتی ہے، کیونکہ اسٹار اور رنگ جو ہیں وہ ملٹی اسٹیشن ایکسیس یونٹ کو استعمال کرتے ہیں. MAU اسے بولا جاتا ہے. اس کے ایڈوانٹیج پڑھتے ہیں ہائبرڈ کا. پہلا ایڈوانٹیج ہے یوز
فار کریٹنگ لارج نیٹ ورک. اگر آپ نے کوئی بہت بڑا نیٹ ورک بنانا ہے تو اس میں آپ اس کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ مختلف ٹپالوجیز کو ملا کے آپ ایک ٹپالوجی بناتے ہیں. ہینڈلز لارج والیوم آف ٹریفک, تو زیادہ سے زیادہ آپ ڈیٹا کو بھی شیئر کر سکتے ہیں. فالٹ ڈیٹیکشن از ایزی, اس کے اندر فالٹ کو آسانی سے ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. اور انسٹالیشن اس کے ڈس ایڈوانٹیج میں ہے کہ انسٹالیشن اینڈ کانفیگریشن از ڈیفیکلٹ, اور اس کی کانفیگریشن بھی بہت مشکل ہوتی ہے. مور ایکسپینسو دین ادر ٹپالوجیز, اور مور کیبلنگ از ریکوائرڈ, اس کے اندر زیادہ سے زیادہ کیبلنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں تک ٹپالوجیز کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا. اگر آپ کو لیکچر کی سمجھ آسانی سے آ گئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو.